اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا مدینہ طیبہ، اور اعلان نبوت فرمانے کے بعد 13 سال تک اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، 13 سال تک مکہ مکرمہ کے اندر. اور ان 13 سالوں کے اندر کافروں نے، ظالموں نے، مشرکین مکہ نے کوئی ظلم ایسا نہیں تھا جو صحابہ اکرام کے اوپر انہوں نے نہ کیا ہو، اور کوئی تکلیف ایسی نہیں تھی جو صحابہ اکرام کو نہ پہنچائی ہو. حتیٰ کہ حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، کلمہ کیوں پڑا ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی ٹانگوں کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ دیا، ایک ٹانگ اس اونٹ کے ساتھ، ایک ٹانگ اس اونٹ کے ساتھ، اونٹوں کو چلایا گیا، ایک کو مشرق ایک کو مغرب کی طرف. ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ہاں، اور دیکھو ظالم کافر، اصل دہشت گرد تو کافر ہیں. مسلمانوں کا قصور کیا تھا؟ صرف یہی قصور تھا کہ وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ایک کائنات کو بنانے والی ایک اللہ کی ذات ہے. یہی قصور تھا اور کوئی قصور نہیں تھا. تو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی گئی. طائف کا واقعہ پیش آیا جب 13 سال تک مسلسل محنت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہوئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑیے اور مدینہ طیبہ ہجرت فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا محرم الحرام کے مہینے میں. حج کے موقع کے اوپر انصار مدینہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے اوپر بیعت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا دعوت دی، محبوب یہاں لوگ دین کا کام نہیں کرنے دے رہے آپ کو، آپ یہ علاقہ چھوڑے ہمارے پاس آئیں، ہم دل اور جان سے اور ہر کچھ ہم جو ہے نا آپ کا تعاون فرمائیں گے، ہم ہر آپ کی حفاظت کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا محرم الحرام کے مہینے میں ہجرت کا ارادہ فرما لیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام کو آقا نے اجازت دی کہ بھائی جو جانا چاہے مدینہ طیبہ چلے جائے، بلکہ صحابہ اکرام کو بھیجا کہ یہاں دین کا کام نہیں کرنے دے رہے، یہاں سے چلو. تو صحابہ ایک ایک کر کے، 2 2 کر کے، 3 3 کر کے جو ہے نا ہجرت کرتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ہجرت کرنے کی باری آئی، عمر تو پھر عمر ہے نا، جن کو اسلام کی سر بلندی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے. علماء نے لکھا ہے باقی سارے صحابہ اکرام جو بھی ایمان لائے ہیں نا، صحابہ اکرام مرید بن کر آئے ہیں، حضرت عمر مراد بن کر آئے ہیں. بدھ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشام، اے اللہ اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما عمر بن خطاب کو مسلمان کر کے. بدھ والے دن دعا کی اور جمعے والے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. جب ہجرت کرنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا کے کعبۃ اللہ کا طواف کیا. طواف کرنے کے بعد مشرکین مکہ سے کہا مشرکین مکہ میرے جو ساتھی تھے نا صحابہ اکرام، وہ تو ایک ایک کر کے 2 2 کر کے ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، تم سے چھپ کر چلے گئے ہیں. اور حضرت عمر کہنے لگے آج عمر ہجرت کرنے کا ارادہ کر رہا ہے. مشرکین مکہ کہیں یہ نہ کہنا کہ عمر ڈر کر ہجرت کر کے گیا ہے، چھپ کر گیا ہے. میں تمہیں بتلا رہا ہوں 3 دن تک میں حرم سے باہر تمہارا انتظار کروں گا. 3 دن تک حرم کے باہر میں تمہارا انتظار کروں گا. جس نے بیوی کو بیوہ کرانا ہو، بچوں کو یتیم کرانا ہو، آ کے مجھے روک کے دکھائے. میں مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ جا رہا ہوں، 3 دن تک آپ لوگوں کا انتظار کروں گا. حضرت عمر ہجرت فرما کر گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ محبوب میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، مکہ مکرمہ میں یہاں پر لوگ عبادت نہیں کرنے دے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق ٹھہر جاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اجازت دیں گے، اکٹھے چلیں گے. انہوں نے عرض کیا محبوب آپ کو بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہجرت کی اجازت دیں گے؟ فرمایا ہاں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ کتنا بڑے خوش نصیبی کی بات ہے، کتنا سعادت کی بات ہے کہ ہجرت کے سفر کے اندر،
ہجرت کے سفر کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا۔